خلاصہ یہ نکلا کہ بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ علماء حنفیہ نے صراحتاً اس شخص کی تکفیر کی ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 208۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتے۔ میں نے بارہا اپنی ویڈیو میں کہا، علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ دیوبندی وہابی پڑھتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، بولتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ شروع میں آپ نے جس شخص کی ویڈیو دیکھی اس نے کیا کہا کہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا جلد 29 صفحہ نمبر 208 پر کہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے غیب کا علم مانے وہ کافر ہے۔ اب اس شخص کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پتہ نہیں کیوں اپنے آپ کو یہ مفتی کہتا ہے، اور کہاں اس نے افتاء کی ہے۔ اسے نہ اردو عبارت پڑھنے کا ڈھنگ ہے اور نہ ہی اس شخص کو کسی چیز کو سمجھنے کا ڈھنگ ہے، اور شاید ایسے ہی دیوبندی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کو پڑھا لکھا جاہل کہتے ہیں۔ اسکرین پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان کی وہ عبارت فتاوی رضویہ سے ہم لگا دیتے ہیں، آپ خود پڑھ لیجئے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان سے پوچھا گیا تھا کہ حضور کو عالم الغیب کہنا کیسا ہے، تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان نے ارشاد فرمایا کہ حضور کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں ملا علی قاری علیہ الرحمہ کی ایک عبارت نقل کی ہے، اور پھر علماء حنفیہ نے ایک آیت کے متعلق ذکر کیا کہ نبی کو اگر کوئی علم غیب مانتا ہے تو اس آیت کے خلاف ہے، یعنی نبی کے لیے اگر کوئی ذاتی علم مانتا ہے جیسے اللہ کو حاصل ہے ایسے ہی نبی کو حاصل ہے تو پھر ضرور بھی ضرور کفر ہے یہ، کیونکہ اللہ کے برابر قرار دے رہا ہے۔ صرف اللہ ہے جس کو ذاتی علم حاصل ہے، اور نبیوں کو جو کچھ ملتا ہے غیب کا علم وہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت نے عالم الغیب پر ڈسکس کیا ہے، اور یہ جناب عالم الغیب اور عالم غیب ان دونوں میں فرق جانتے ہی نہیں ہیں۔ عالم الغیب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما میں سے ہے اور اسی کے لیے خاص ہے، اور کسی اور کے لیے بولنا جائز ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، جیسے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم رحمت للعالمین ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رحمان نہیں کہہ سکتے ہیں۔ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما میں سے، اس کے ناموں میں سے ہے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں، عالم غیب ہے، غیب کا علم جانتے ہیں، لیکن عالم الغیب حضور کو نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما میں سے ایک اسم ہے، لہذا عالم الغیب صرف اللہ کو کہا جائے گا، نبی کو عالم غیب کہا جائے گا، عالم الغیب نہیں کہا جائے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں، اعلیٰ حضرت نے اس کے حوالے سے کیا لکھا ہے، تو اسی فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 9 یہ اعلیٰ حضرت کو پڑھنے چلے۔ پہلے اعلیٰ حضرت سے محبت کرنا ضروری ہے، اور اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کی طرح پختہ کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان کے محبت کی پہرے داری بٹھا دو، ورنہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 9 پر کیا لکھا ہے سن لیجئے۔ غیب ذاتی یعنی ذاتی علم غیب کا یعنی کہ اپنی ذات سے بے کسی کے دیے ہوئے اللہ عز و جل کے لیے خاص ہے۔ جن آیتوں میں یہ ذکر کیا گیا کہ علم صرف اللہ رب العزت کو ہے علم غیب،
فرماتے ہیں کہ ان آیتوں میں یہی مراد ہے کہ اللہ کو جو علم غیب ہے وہ اللہ کو کسی نے دیا نہیں ہے، اسے ذاتی علم خود بخود حاصل ہے کہ بے خدا کے دیے کوئی جان نہیں سکتا، اور اللہ کے بتائے سے انبیاء کرام کو معلوم ہونا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ قرآن کی بہت سی آیتیں اس کے ثبوت میں موجود ہیں۔ ان آیتوں میں سے یہ ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا علم اپنے پسندیدہ رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو کچھ آیتوں میں یہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اور اس میں ہے کہ غیب کا علم اللہ پسندیدہ رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ پھر مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جن آیتوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی علم بغیر کسی دیے اللہ کو حاصل ہے۔ اور جن آیتوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول کو غیب کا علم دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اپنی عطا سے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا۔ اس آیت میں بھی اس کے بعد تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ بھی دیکھ لیجئے، اس میں بھی فرمایا گیا کہ غیب کا علم انہیں وحی کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ، کہ وہ غیب بتانے پر بخیل نہیں۔ بھائی جس کے پاس کچھ ہوگا تو وہ دینے میں بخیل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جس کے پاس ہے ہی نہیں اس سے یہ کہا جائے گا کہ یار یہ بخیل ہے کہ نہیں بخیل ہے؟ اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ یار، تو وہاں بخالت کا کیا ذکر کیا جائے گا؟ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 9۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے غیب کا علم ماننا عطائی طور پر یہ ضروریات دین میں سے ہے، جو اس کا انکار کرے وہ ضروریات دین کا منکر ہے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے رحمان کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں، اللہ کو صرف کہہ سکتے ہیں، ایسے ہی عالم الغیب بھی کسی کو نہیں کہہ سکتے، صرف اللہ کو۔ تو ایسے ہی حضور عالم غیب تو ہیں لیکن عالم الغیب نہیں کہہ سکتے ہیں۔ حضور کو غیب کا جاننے والا ہے، غیب کے جاننے والے ہیں، عالم غیب ہے لیکن عالم الغیب نہیں ہے۔ اب ان جناب کو یہ میرا چیلنج ہے کہ یہ ویڈیو آپ ضرور سنیں، سمجھیں، اور پھر اس کا جواب آپ مجھے ضرور دیں۔ گمراہ خود ہے، اور گمراہ کرنے کی یہ بندہ حتی الامکان کوشش کرتا ہے۔ جب تک وہابی دیوبندی جھوٹ نہیں بولتا ہے، جب تک وہابی دیوبندی مکاری نہیں کرتا ہے، فریب دہی نہیں کرتا ہے، وہابی دیوبندی وہ ہوتا ہے جو مکاری کرتا ہے، دجل کرتا ہے، فریب کرتا ہوا، لکھی ہوئی عبارتوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، اور الٹی سیدھی عبارتیں خود بھی سمجھتا ہے اور دوسروں کو بھی وہی ڈھکیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن سنی کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، الحمدللہ، وہ پڑھتا ہے، سمجھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے تو سمجھ کر بولتا ہے۔ گزارش ہے کہ ضرور اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔